دانیال نے زبیریہ کو اکیلے میں بٹھا کر بہت کچھ سمجھایا تھا۔ اس کی کم عمری، خاندان کی عزت، لڑکیوں کی ذمہ داریاں، وہ خاموشی سے گردن جھکائے سنتی رہی۔ اس سے ڈر تھا معاملہ بڑوں تک نہ پہنچ جائے یا دانیال اس کا کالج جانا بند نہ کر دے۔ بس اتنا یاد رکھنا زیبی، بچے ماں باپ کے ٹرسٹ کے سہارے گھر سے نکلتے ہیں، کبھی اسے مت گنوانا۔ اس ٹرسٹ پر اتنی سی بھی دراڑ آئی تو کوئی تم پر زندگی بھر اعتبار نہیں کرے گا۔ جب تم اس عمر میں پہنچ جاؤ گی کہ اپنے فیصلے خود کر سکو تو یقین جانو اس دن میں تمہارے ساتھ کھڑا ہوں گا۔ جی، میں اب آپ کو پریشان نہیں کروں گی۔ خوب پڑھو، اپنے پیروں پر کھڑی ہو۔ وہ وقت ہوگا جب تم اپنے بارے میں خود فیصلے کا اختیار رکھو گی، لیکن اس وقت، اس عمر میں جب ہر چمکتی چیز سونا لگتی ہے، ہم تمہیں فیصلے کا اختیار نہیں دے سکتے۔ ابھی تمہیں اپنے پیرنٹس کی بات سننا ہوگی، ہماری بات سننا ہوگی۔ وہ بھائی سے زیادہ باپ بن کر سمجھا رہا تھا۔ وہ سمجھی تھی یا نہیں، لیکن اس نے بہت سے وعدے ضرور کر لیے تھے۔ تم تو میری خاطر گھر چھوڑ دیا۔ بالآخر موبائل زیبی کے ہاتھ لگ ہی گیا تھا اور پہلی اطلاع یہی ملی۔ اب تم کہاں ہو؟ فی الحال مراد کے گھر ہوں، مگر گھر والوں کو یہ نہیں معلوم۔ تم بھی مت بتانا۔ وہ کون سا مجھ سے پوچھنے آئیں گے، لیکن تمہیں گھر نہیں چھوڑنا چاہیے تھا۔ اس طرح تو فائقہ آنٹی مزید میرے خلاف ہو جائیں گی۔ حالانکہ پہلا خیال دل میں یہی آیا تھا کہ اچھی بات ہے، اب فائقہ آنٹی کو میری اہمیت کا احساس ہوگا۔ میرے پاس اور کوئی آپشن نہیں تھا۔ بس اتنا بتاؤ، پرپوزل آیا تو میرا ساتھ دو گی نا؟ میں تو تمہارے ساتھ ہوں گی۔ اتنی جلدی منگنی، رشتہ، شادی اور اس بارے میں تو سوچا ہی نہیں تھا۔ اگر مگر کچھ نہیں، بس صاف کہہ دینا تم مجھے پسند کرتی ہو، ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ وہ بری طرح الجھ گئی تھی۔ چلو ٹھیک ہے، مما کی کالز آ رہی ہے۔ میں نے 2 دن سے ان سے بات نہیں کی تو اب لگتا ہے میری بات سن لیں گے۔ اور سائم کو لگتا نہیں، پورا یقین تھا کہ اب وہ اپنی بات منوا لے گا۔ وہ مراد کے گھر کے لان میں تھا۔ ساری روشنیاں جل رہی تھیں، جن کے اوپر پروانے چکرا چکرا کر گر رہے تھے۔ سردی کا احساس بڑھتا جا رہا ہے۔ اس نے جیکٹ کے کالر اوپر کیے اور اپنے سرخ ناک کو سہلایا۔ اس کی سرخ ہوتی ناک فائقہ کو ہمیشہ بے چین کر دیتی تھی۔ وہ آفس میں تھکی آتی یا گھر کے کاموں میں الجھی ہوتی، فوراً اس کے لیے چکن کارن سوپ بنانے کھڑی ہو جاتی۔ سائیں کو بھاپ اڑاتے سوپ کی مہک ستانے لگی۔ کال پھر سے آنے لگی تھی۔ ہیلو لہجے میں انوٹھا پن در آیا۔ سائیں بس کرو، کیوں ہمیں تکلیف دے رہے ہو؟ ان کی روئی آواز پر وہ ایک لمحے کو بے چین ہوا، مگر ہارنے کو تیار نہیں تھا۔ اسٹارٹ کس نے کیا تھا؟ تمہیں کیوں لگتا ہے ہم پرپوزل بھیجیں گے اور وہ لوگ فوراً قبول کر لیں گے؟ تمہارے پاس کیا ہے؟ تعلیم ادھوری، کم عمر ہو، اپنے پیروں پر بھی کھڑے نہیں ہو۔ وہ بات کی باتیں ہیں۔ سائیں رکھوائی سے بولا۔ ہر بات اپنی طرف سے فرض نہ کر لیں۔ گھر نہیں آؤ گے؟ انہوں نے بمشکل غصہ ضبط کیا۔ اندر آتے ابراہیم نے گہری سانس لی۔ اور ابھی 1 دن اور 1 رات گزری تھی۔ فائقہ کی ہمت جواب دینے لگی۔ اب پرپوزل لے جانے کا وعدہ کریں، میں گھر آ جاؤں گا۔ اس نے کال کاٹ دی، گویا انہیں سوچنے کے لیے مزید وقت دیا گیا۔ فائقہ نے دل گرفتہ ہو کر موبائل رکھ کر ابراہیم کو دیکھا۔ کیا ہوا، نہیں آ رہا؟ فائقہ نے مایوسی سے نفی میں گردن ہلائی۔ اسے کچھ دن دھکے کھانے دو، تبھی عقل ٹھکانے آئے گی۔ جب دوسروں کے ٹکڑے کھانے پڑیں گے تو ماں باپ کے گھر کے عیش یاد آئیں گے۔ انہوں نے غصے سے کوٹ اتار کر پھینکا۔ فائقہ خاموشی سے اٹھ کر ہنگر کرنے لگی۔ ہتھیلی کا چھالا بنا کر پالا ہے، اب اس طرح دکھ دے گا۔ اس کی آواز بھیگنے لگی تو واش روم میں گھس گئے۔ باپ ہی کمزوری دکھانے لگے تو ماں کو کون سنبھالے؟ اس رات صرف زبیریہ سرشاری میں سوئی تھی۔ سائم نے اس کی خاطر گھر، اپنے ماں باپ چھوڑ دیے۔ وہ مغرور ہو گئی تھی۔ مراد نے اس کا بہت خیال رکھا تھا۔
کمبائن اسٹڈی کا بہانہ بھی چل گیا۔ وہ مزے میں تھا، مگر بکرے کی ماں کب تک خیر مناتی، اور خود بکرا، اسے بھی چھری تلے آنا ہی تھا۔ مراد کے ڈیڈ کو پتہ چل گیا تھا کہ وہ کسی لڑکی کی خاطر گھر چھوڑ آیا ہے۔ انہیں اپنے بیٹے کی فکر لاحق ہو گئی، اور یہاں تو ساتھ بیٹی بھی تھی۔ وہ بس مراد پڑھ رہے تھے اور سنا سائم کو رہے تھے۔ سائم کو اسی رات یہ محفوظ پناہگاہ چھوڑنا پڑی۔ رات بھی کون سی دسمبر کی رات، بے حد سرد اور ہڈیوں میں اترتی لاہور کی دھند بھری رات۔ زبیریہ ویڈیو کال پر اس کی حالت دیکھ کر تڑپ اٹھی۔ وہ پارک میں بینچ پر بیٹھا بار بار چھینک رہا تھا۔ اس کے عقب میں درخت اندھیرے میں ڈوبے تھے۔ کچھ دور اس کی بائک کھڑی تھی۔ وہ غصے میں کسی دوست کی طرف بھی نہیں گیا۔ فار گاڈ سے سائم، تمہیں میری قسم، اس طرح خود کو تکلیف مت دو۔ گھر آ جاؤ، فکر نہ کرو، مروں گا نہیں۔ تم نے کچھ کھایا؟ ہاں، غم محبت۔ وہ مجنوں نہیں تھا۔ اب دل چاہتا کہ کوئی گھر بلا لے، مگر آج کسی کی کال نہیں آئی تھی، اور خود جاتے انا آڑے آ رہی تھی، ورنہ اس وقت چلا جاتا تو ڈنر ٹیبل سجی ہوتی۔ مما نے کیا پکایا ہوگا؟ نہ جانے کہاں سے تلی ہوئی مچھلی کی خوشبو آنے لگی۔ اس کی بھوکی انتڑیوں نے دہائی دی۔ ثابت ہوا سب سے بڑی حقیقت بھوک ہے، باقی ہر جذبے کا نمبر بعد میں آتا ہے۔ اس کو گرم کمبل میں گھسی زیبی پر غصہ آنے لگا۔ وہ اس کی خاطر یہاں پر رو رہا تھا۔ انگوٹھے کی ہلکی سی جنبش سے کال ڈسکنیکٹ ہو گئی۔ زیبی نے سیل فون رکھ دیا۔ شاید سائم کا نیٹ پیکج ختم ہو گیا تھا۔ اس نے کمبل ہٹایا۔ کمرہ گرم تھا۔ اس نے اٹھ کر بالکونی کا دروازہ کھولا۔ سرد ہوا اس کے وجود کی ساری گرمائش چرانے لگی۔ ایک چھتری لے کر وہ کھلے آسمان تلے آ گئی۔ جب محبت کا سرور ایک جیسا ہے تو کرب بھی آدھا آدھا ہونا چاہیے۔ ایک انجان نمبر سے کال آئی تھی، مگر فائقہ ابراہیم کے زمین و آسمان ہل گئے۔ سائم کو گولی لگی تھی۔ کب، کہاں، کیسے، سارے سوال بے معنی ہو کر رہ گئے۔ دونوں دیوانہ وار ہاسپٹل کی طرف بھاگے۔ فاصلہ سمجھنے میں نہیں آ رہا تھا، اور ہاتھ پاؤں بے جان ہو رہے تھے۔ ایک انہونی کا احساس ہونے کے آگے سر پٹ بھاگ رہا تھا۔ اگر اسے کچھ ہو گیا تو کیا ہم جی پائیں گے؟ وہ اپنے ہی اندر سہمے ہوئے تھے، مگر اسے جیتا جاگتا سانس لیتا دیکھ کر وہ دونوں مر کر جیے تھے۔ اس کے دوست ان سے پہلے وہاں پہنچے تھے۔ فائقہ اور ابراہیم کو دیکھ کر کھسک گئے۔ گولی بازو کو چھو کر گزر گئی تھی۔ بائک چیننے والوں کے ساتھ ہاتھا پائی ہو گئی تھی، سائم نے بتایا۔ اسے سینے سے لگا کر فائقہ نے جو رونا شروع کیا تو خود سائم کو شرمندگی ہونے لگی۔ آنسو صاف کر کے ابراہیم نے بمشکل اس سے الگ کیا تھا۔ بس ہمیں تمہارے سوا اور کچھ نہیں چاہیے۔ وہ بس ایک ہی جملے کی تکرار کر رہی تھی۔ سائم کو لگا وہ بازی جیت گیا ہے۔ جاپانی پھل کاٹ کے پلیٹ میں رکھتے اس کا ذہن سائم میں الجھا تھا۔ ہسپتال سے پہلی کال اس نے زبیریہ کو کی تھی۔ وہ اس کی خاطر کتنے بڑے حادثے سے دوچار ہوا تھا۔ اگر اسے کچھ ہو جاتا، وہ اب بھی سوچتی تو کانپ جاتی۔ پلیٹ بھر گئی تھی، مگر وہ اپنی سوچوں میں گم کاٹے جا رہی تھی۔ تب ہی روشانی غصے میں بھری کچن میں آئی۔ یہ کیا تماشا ہے؟ تم بتا نہیں سکتی تھی؟ لا تو رہی ہوں، میں جاپانی پھل کی بات نہیں کر رہی۔ اس نے غصے سے پلیٹ کھسکائی۔ تو اس رشتے کی بات کر رہی ہوں جو سائم کے پیرنٹس تمہارے لیے لائے ہیں۔ روشانی نے دانت پیسے زبیریہ کے ہاتھ سے چھری گر گئی۔ کچھ لمحے منہ کھولے روشانی کی بات سمجھنے کی کوشش کی، اور جب حواس بحال ہوئے تو ڈرائنگ روم کی طرف بھاگی۔ روشانی گہری سانس بھر کے چائے کا پانی رکھنے لگی، جو نہ جانے کسی کو پینا نصیب ہونا تھا یا نہیں۔ ڈرائنگ روم میں اتنے لوگ تھے، مگر سب کے سب خاموشی سے بالکل بکل مارے ایک دوسرے کی شکل دیکھ رہے تھے۔ زبیریہ کھڑکی سے باری باری سب کے تاثرات جانچنے کی کوشش کی اور ڈر گئی۔ تب ہی زبیر صاحب ایک دم ہنس دیے۔ سرمد صاحب کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی، مگر جو کسی حد تک صاحب حال تھے، ان کے چہرے پتھرائے ہوئے تھے۔ آپ بھی حد کرتے ہیں ابراہیم صاحب، مانا
سائم آپ کی اکلوتی اولاد ہے، ماں باپ کے دل میں ڈھیروں ارمان ہوتے ہیں، مگر ایسی بھی کیا جلتی۔ زبیر صاحب نے ہلکے پھلکے لہجے میں خاموشی توڑ دی۔ یہ تو وہی بات ہوئی، پالنے سے نکلتے ہی ہاتھ پیلے کر دو۔ سرمد صاحب ہنسے۔ ابھی عمریں ہی کیا ہیں بچوں کی۔ فائقہ نے نظریں اٹھا کر ثمینہ کو دیکھا۔ کتنا مشکل تھا اتنا کچھ ہونے کے بعد آ کر جھولی پھیلانا۔ دانیال نے بے چینی سے پہلو بدلا۔ اور ویسے بھی زبیریہ تو ابھی بچی ہے، اسے پڑھنا ہے، ڈاکٹر بننا ہے۔ ہم بھی شادی کا نہیں کہہ رہے، منگنی کر دیتے ہیں، شادی بعد میں۔ ابراہیم صاحب مدھم لہجے میں بولے۔ ایک بار کہہ دیا کہ ہمیں زبیریہ کی شادی نہیں کرنی تو بات ختم۔ دانیال جھنجھلا کر بول اٹھا۔ باہر کھڑی زیبی تلملا گئی۔ سرمد اور زبیر صاحب کو بھی دانیال کا لہجہ اچھا نہیں لگا۔ جلتی تو ہمیں بھی نہیں تھی، مگر بچوں کی خوشی تو دیکھنا پڑتی ہے۔ فائقہ کا لہجہ ہارا ہوا اور بے بس تھا۔ صرف اپنے بچے کی بات کریں فائقہ، ثمینہ تلخی سے بولی۔ دونوں بچے۔ ابراہیم صاحب نے جملہ مکمل کرنے کے قبل ہلکا سا وقفہ دیتے گویا اپنے لفظ تولے، پھر جملہ مکمل کر دیا۔ ایک دوسرے کو بہت پسند کرتے ہیں؟ آپ ہماری بیٹی پر الزام لگا رہے ہیں۔ صدمے سے سرمد صاحب کنگ سے ہو گئے۔ زبیریہ کے اندر گھبراہٹ سی اٹھی۔ فائقہ نے فوراً بات سنبھالنا چاہی۔ دیکھیں، ہماری بات کا غلط مطلب مت لیں۔ آج کے دور کے بچے ہیں، سمجھتے ہیں کہ اپنے بارے میں بہتر فیصلہ کر سکتے ہیں۔ حرج ہی کیا ہے، سب کچھ دیکھا بھالا ہے، نہ آپ کو تحقیق کی ضرورت ہے نہ ہمیں۔ بس بہت ہو گیا فائقہ، اپنے بیٹے کے کرتوتوں کی وجہ سے میری بیٹی کو بدنام نہ کرو۔ ثمینہ کو غصہ آ گیا۔ فائقہ روحانسی ہو گئیں۔ میں کیا کروں، اسی بات کی وجہ سے میرا بیٹا گھر چھوڑ گیا تھا۔ میں کیا کروں، وہ زیبی کی وجہ سے مرنے کی دھمکیاں دے رہا ہے۔ وہ جو کچھ بھی کر رہا ہے یہ اس کا فعل ہے۔ آپ لوگ تشریف لے جائیں، ہمیں رشتہ منظور نہیں۔ دانیال نے بات ہی ختم کر دی۔ دانیال، دونوں بچے ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں تو کیا حرج ہے؟ ابراہیم صاحب نے منت بھرے لہجے میں کہتے سرمد اور زبیر صاحب کو دیکھا۔ یہ سب کیا ہے ثمینہ؟ سرمد ان کے انداز پر ٹھٹکے اور ثمینہ نے فٹ سے سارا الزام سائم پر دھر دیا اور ان کی معصوم بیٹی کو ورغلا رہا ہے۔ خدا کے لیے امی جھوٹ مت بولیں، میں بھی اس سے محبت کرتی ہوں۔ زبیریہ نے ہتھیلیاں مسلیں، گھبراہٹ میں پسینے چھوٹ رہے تھے۔ اندر سب ایک ساتھ ہی بولنے لگے۔ اب خوش ہو؟ زبیریہ روشانے کی آواز پر پلٹی اور تلخ لہجے میں بولی۔ پلیز روشانے، جا کر سب کو سمجھاؤ نا، کیا ان کی بیٹی بھی یہی چاہتی ہے؟ کیا ہی اچھا ہو ہم آپس میں جھگڑنے کے بجائے ایک بار زیبی سے بھی پوچھ لیں۔ ابراہیم صاحب کی آواز پر زبیریہ سن سی ہو گئی۔ ہمیں کھلے ذہن سے سوچنا ہوگا، پسند کی شادی جرم تو نہیں۔ آپ کے ہاں اسے کھلا ذہن کہتے ہوں گے، ہمارے ہاں بے غیرتی سمجھی جاتی ہے۔ ہمارے گھر کی لڑکیاں اتنی بے لگام نہیں۔ سرمد صاحب تلخی سے بولے۔ روشانے نے طنزیہ انداز میں زیبی کو دیکھا۔ زمانہ کتنا بھی بدل جائے، ہمارے گھر کی روایات ابھی بھی وہی ہیں۔ لڑکیاں تو ایک طرف، لڑکے بھی اتنے فرما بردار ہیں کہ ماں باپ کی پسند کو ترجیح دیتے ہیں۔ زبیر صاحب نے لقمہ دیا۔ آپ نے یہاں آ کر ہماری عزت افزائی کی، دوبارہ مت آئیے گا۔ سرمد صاحب نے بات ختم کر دی۔ زبیریہ نے بے بسی سے ہونٹ چبھا ڈالے۔ آپ ایک بار زبیریہ سے پوچھ تو لیں۔ فائقہ کا لہجہ تلخ ہو گیا۔ وہ سائم کو جا کر کیا جواب دیں گی؟ آخر اس کی خواہش بھی تو۔ اس کی خواہش؟ دانیال نے بات قطع کی۔ ٹھیک ہے، یہ شوق بھی پورا کر دیتے ہیں۔ دانیال نے زبیریہ کو آواز دی، اتنی بلند کہ وہ گھر کے کسی بھی کونے میں ہوتی تو بھاگ کے آتی، مگر اب وہ کانپ گئی تھی۔ پتہ نہیں والدین کو اندھا اعتبار کیوں ہوتا ہے اور جوان اولاد ان کا مان نہ رکھ پائے تو۔ روشانے نے زبیریہ کا ٹھنڈا ہاتھ تھام کر سوچا اور اندر لے گئی۔ فیصلہ آج ہی ہو جائے۔
جو طوفان اٹھنا ہے آج ہی اٹھے۔ سب کی نظریں زبیریہ پر جمی تھیں اور زبیریہ کو لگا پیروں تلے سے زمین کھسک رہی ہے۔ کہیں کوئی زلزلہ آیا تھا یا آنے والا تھا، اور اس زلزلے میں کیا ملیا میٹ ہونا تھا۔ والدین کا بھروسہ، زیبی کی محبت۔ زیبی کو سرمد اور زبیر صاحب کے درمیان بٹھاتے روشانے نے دہل کر سوچا، وہ ان کے درمیان سہمی ہوئی چڑیا لگ رہی تھی، جیسے اپنا گھونسلہ بھی پیارا تھا اور وہ پرواز کی خواہش بھی رکھتی تھی۔ سائم کی بے چینی اسے دروازے تک لے آئی۔ گڑیا، پتہ نہیں کیوں انہیں غلط فہمی ہو گئی ہے کہ تم اور سرمد کے الفاظ ساتھ چھوڑ گئے۔ اضطراب میں سائم دروازے کے درمیان آ گیا۔ بیٹا، انہیں بتا دو ہمارے ہاں لڑکیاں اپنے رشتے خود نہیں تلاشتیں، اور ابھی جو بیٹی منہ کھول دے تو سارے بھرم منہ کے بل گریں گے۔ فائقہ نے تلخی سے سوچا۔ اپنے کانپتے ہاتھوں کو گود میں رکھتے زیبی نے نظریں اٹھائیں۔ ساری کائنات دروازے میں سمٹ آئی تھی۔ سائم نے مسکرا کر ہاں میں گردن ہلائی۔ ارے بیٹا، کچھ منہ سے پھوٹ کر یہ تماشا ختم کرو۔ یہ لوگ تمہاری مرضی سے رشتہ لائے ہیں یا ہمارے منہ پر رسوائی تھوپنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ ساجدہ بیگم اس ساری صورتحال سے اکتا گئی تھیں۔ سرمد نے پیار سے زیبی کے سر پر ہاتھ رکھ کر مورل سپورٹ دی۔ اس منو بوجھ تلے زیبی کی گردن نفی میں ہل گئی۔ ڈوبنا ابھرنے کی کیفیت ختم ہوئی تو گھر بھر کے چہرے کی رونق لوٹ آئی۔ سائم زرد چہرے کے ساتھ ایک ٹک زیبی کو دیکھ گیا۔ زیبی نے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے نظر اٹھائی۔ سائم 2 قدم پیچھے ہٹا، پھر تیزی سے وہاں سے چلا گیا۔ وہ آخری نظر زیبی کے کلیجے میں تیر کی طرح گھس گئی تھی۔ چھوٹے سے لون میں زرد پتوں کا بسیرا تھا، چھوٹی چھوٹی ٹوٹی شاخیں اور بے رنگ کیاریاں۔ روشانے ہر روز تہیہ کرتی کہ ان کیاریوں میں نئی کھاد، نئے پودے لانے ہیں۔ آتی بہار کی آہٹیں تب ہی تو محسوس ہوتیں جب ان کیاریوں میں نئی پنیری لگتی۔ کنوار پنے کا اور بے فکری تمام ہوئی تھی۔ اب وہ مکمل گرستن بن گئی تھی۔ باقی ذمہ داریوں کے ساتھ دانیال کے کام بھی اسی کے ذمے تھے، اور وہ ایسی زرد تتلی کی طرح لون میں چکراتی جس کے پروں سے طاقت پرواز نچوڑ لی گئی تھی۔ اس کے قدموں میں زرد پتے چرمراتے تو لگتا اس کے بے چین دل کا نوحہ پڑھتے ہیں۔ وہ گردن اٹھا اٹھا کر ساتھ والے گھر کو دیکھتی، مگر وہ کہیں نہیں تھا، نہ پچھلی بالکونی میں، نہ سامنے والے ٹیرس۔ اس کی پرچھائی تک نہ دکھائی دیتی۔ کبھی کبھی رات کو اس کے کمرے کی لائٹ جلتی رہتی اور وہ گھنٹوں جھولے پر بیٹھی اس کی آہٹ کی منتظر رہتی۔ اتنی ہمت کہاں تھی کہ خود اس کا سامنا کرتی۔ ہائے وہ ایک لمحہ! وہ تعصب سے ہتھیلیاں رگڑ رگڑ کر سرخ کر لیتی۔ یہ میں نے کیا کر دیا روشانے، یہ مجھ سے کیا ہو گیا؟ میں تو اس سے محبت کرتی تھی، پھر جھوٹ کیسے بول گئی؟ بس کرو زبیریہ، جو بات ختم ہو گئی ہے اب اسے رہنے دو۔ روشانے بیزار ہو گئی۔ سائم کیا سوچ رہا ہوگا؟ میں نے اسے دھوکہ دیا۔ شکر کرو یہ بات تمہارے پیرنٹس نہیں سوچ رہے۔ تلخی سے کہہ کر روشانے کو خود ہی اپنے رویے کی بدصورتی کا احساس ہوا۔ وہ اس کی چھوٹی بہن تھی، کچھ بھی ہے اسے زبیریہ کی دل جوئی کرنا چاہیے۔ زیبی میری جان، اس نے پیار سے اس کے بکھرے بال سمیٹے۔ محبت کرنا بہت آسان ہے، مگر اس کے تقاضے نبھانا بہت مشکل، خاص طور پر ایک لڑکی کے لیے۔ اس لیے سمجھاتی تھی کہ ایک دن سائم کی محبت اور والدین کا مان آمنے سامنے آ گیا تو کیا کرو گی؟ اگر میں نے ٹھیک کیا تو میرے اندر اتنی بے چینی، اتنی بے سکونی کیوں ہے؟ کٹورا سی آنکھیں لبالب
بھری تھیں۔ سکون بھی آ جائے گا، تم کالج جانا شروع کر دو، خود کو مصروف رکھو۔ وقت سے پہلے کیے گئے فیصلے صرف اور صرف ہمارا راستہ کھوٹا کرتے ہیں۔ جب مناسب وقت آئے گا تو تم سے پوچھا بھی جائے گا اور تمہاری رائے کا احترام بھی کیا جائے گا۔ اور یاد رکھو، اگر سائن تمہارے نصیب میں ہے تو وہ ساری دنیا گھوم کر تم تک آ جائے گا۔ زیبی خاموشی سے اس کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گئی اور روشانے کا رواں رواں اس کے لیے مہدوا تھا۔ اس کی چھوٹی سی بہن نے جتنی بڑی قربانی دی تھی، اسے صلہ بھی اتنا ہی بڑا ملنا چاہیے تھا۔ کچن میں مصروف فائقہ نے مڑ کر دیکھا، سائیں کرسی گھسیٹ کر بیٹھ رہا تھا۔ آج کتنے دنوں کے بعد وہ کمرے سے باہر نکلا تھا، ورنہ وہ ناشتہ بنا کر رکھ جاتی، کبھی وہ کر لیتا، کبھی یوں ہی رکھا رہ جاتا۔ ابراہیم صاحب نے انہیں سختی سے منع کیا تھا کہ وہ سائیں کو نہیں چھیڑیں گی، وہ خود اس فیض سے باہر آئے گا۔ اور فائقہ کا دل دہلتا رہتا، کہیں وہ کچھ کر نہ بیٹھے۔ آج اسے کالج کے لیے تیار دیکھ کر وہ خوش ہو گئیں۔ آخرکار سائم نے خود کو سنبھال لیا تھا۔ انہوں نے جلدی جلدی اس کی پسند کا آملیٹ بنانا شروع کر دیا۔ "آئی ایم سوری ماما"، سائم کی آواز پر انہوں نے مڑ کر دیکھا۔ وہ ڈرائی فروٹ والا جار کھول رہا تھا۔ "میں نے پچھلے دنوں آپ کو بہت پریشان کیا"۔ "کوئی بات نہیں، بس تم اپنی اسٹڈیز پر دھیان دو، اپنی صحت کا خیال رکھو، ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے"۔ انہوں نے پیار سے کہا۔ وہ خوش تھیں، اللہ تعالیٰ خود بخود ان کا مسئلہ حل کر دیا تھا، ان کا بیٹا انہیں واپس مل گیا تھا۔ بہت دنوں کے بعد گٹار کی مدھم دھن سے زبیریہ کی نیند ٹوٹی۔ اسے لگا خواب ہے۔ پھر اس نے گردن موڑ کر بالکونی کی طرف کھلنے والے دروازے کو دیکھا۔ دروازہ لاکڈ تھا۔ روشانے کہتی تھی، اس کی چابی گم ہو گئی ہے۔ ہو سکتا تھا گم ہو گئی ہو، مگر زبیریہ کو وہ روشانے کی بیڈ سائڈ ٹیبل سے مل گئی اور اس نے خاموشی سے سنبھال لی تھی۔ پھر وہ ایک دم بیٹھ گئی۔ نہ خواب تھا نہ سحراب، آواز سچ میں آ رہی تھی۔ "ایک بات، صرف ایک بار اسے ایکسپلین تو کروں، میں بے وفا نہیں، مجبور ہو گئی تھی"۔ عقل ہاتھ جوڑے منتیں کر رہی تھی، مگر دل نے لاک بھی کھولا اور اسے پھر سے کھلے آسمان تلے لے آیا۔ سائم کی انگلیاں تھمی تھیں۔ وہ کھڑا ہوا، مگر اس کی طرف مڑا نہیں۔ وہ اس بے وفا لڑکی کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ "سائم پلیز، ایک بار میری بات سن لو"۔ بے حد سرنگ پر دونوں ہتھیلیاں جماتے وہ ملتخ لہجے میں بولی، "میں تمہاری ساری باتیں سن چکا ہوں"۔ وہ غصے سے پلٹا، جارحانہ انداز میں اس کی طرف بڑھا، دونوں ہاتھ اس کے ہاتھوں پر جماتے غرایا۔ "تم اتنے دن مجھے بے وقوف بناتی رہی، تمہیں تو مجھ سے محبت تھی ہی نہیں، تو پہلے ہی کہہ دیتی، اتنے تماشے کی کیا ضرورت تھی؟ میری بھی انسلٹ کروائی اور میرے پیرنٹس کی بھی۔ کیا سوچتے ہوں گے میں اس لڑکی کی خاطر گھر چھوڑ کر گیا تھا"۔ اس کے ہاتھوں کے دباؤ سے زبیریہ کی ہتھیلیاں سرد لوہے میں گڑی ہوئی تھیں۔ "میں پزل ہو گئی تھی، وہاں سب موجود تھے"۔ وہ تکلیف سے کراہی، "کیا مجھ پر پریشر نہیں تھا"؟ سائم غصے سے پیچھے ہٹا، "تم لڑکے ہو، کہہ سکتے ہو"۔ "ایک ہاں کہنی تھی زبیریہ، ہمارا فیوچر تمہاری ہاں میں اٹکا تھا، لیکن تم نے مجھے ہی منہ کے بل گرا دیا"۔ کس قدر ایمبیرسنگ سچویشن بنا دی تھی۔ "تم نے مجھے دھوکا دیا ہے زیبی، مجھے چیٹ کیا ہے، اور میں اس کے لیے تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا"۔ وہ نفرت سے کہہ کر جانے لگا تو وہ چلا اٹھی، "سائم، لڑکی کے لیے محبت کرنا آسان نہیں ہوتا، تمہیں تو پوری آزادی ہے، اپنی بات منوانے کے لیے گھر تک چھوڑ سکتے ہو، اور ہمیں اپنے ماں باپ کی شکل دیکھنا ہوتی ہے، ہمارے لیے آسان نہیں ہے سائم"۔ "تم محبت کیوں کرتی ہو"؟ وہ تیر کی طرح واپس آیا، "جب پتہ ہے کہ وقت آنے پر ہار جاؤ گی تو کیوں ہمیں اس مقام تک لاتی ہو"۔ زیبی لاجواب سی ہو گئی۔ "سنو زبیریہ"، سرمد
مجھے یہ چھپ چھپ کر کرنے والی محبت نہیں چاہیے. جب سب کے سامنے آ کر کہنے کا حوصلہ کرو تب مجھ سے بات کرنا. وہ ریلنگ پر ہاتھ مار کر چلا گیا. زبیریہ ریلنگ کے ساتھ ٹھنڈے فرش پر بیٹھتی چلی گئی. کہاں سے لائے گی وہ اتنی ہمت کہ سب کے سامنے کھڑی ہو کر اپنی محبت کا اعتراف کر سکے. وہ بے حد خاموشی اور بے دلی سے ناشتہ کر رہی تھی، بلکہ ناشتے کا موڈ ہی نہیں تھا. صرف ابو کی وجہ سے آنا پڑا. نہ آتی تو وہ کمرے تک آ جاتے. روشانے دانیال کی آفس کی تیاریوں میں مدد دے رہی تھی. سمینہ نے مزید آلو کے پراٹھے بنائے تھے. زبیر اور سرمن ناشتے کے ساتھ ساتھ اپنے کھاتے کھولے بیٹھے تھے. ٹھیک سے کھاؤ اور یہ اپنے ابو کو دو. سمینہ نے آملیٹ کی پلیٹ اس کی طرف کھسکائی. زبیریہ نے پلیٹ سرمد کی طرف بڑھائی. کیا بات ہے، ہماری چٹیا اتنی چپ چاپ کیوں ہے؟ پڑھائی کا بوجھ ہے؟ میں نے دیکھا ہے رات بھر تمہارے کمرے کی لائٹ جلتی رہتی ہے. جی بس اسٹڈیز کی وجہ سے. ڈاکٹر بننا آسان تھوڑی ہے، محنت کرنا پڑتی ہے. سرمد نے فخر سے بیٹی کو دیکھا. زیبی بیٹا چھوڑو اپنے باپ کو. زبیر صاحب نے کپ رکھ دیا. ایک بات صاف صاف کہہ رہا ہوں، اگر پڑھائی مشکل لگے تو رہنے دینا. کوئی آسان سا سبجیکٹ پڑھ لو. ڈاکٹر بننا ضروری نہیں ہے. ہمیں ایسی پڑھائی کی ضرورت نہیں ہے جس سے ہماری بیٹی کی ہنسی گم ہو جائے. کیا بات کر رہے ہیں بھائی جان، ڈاکٹر بن کر ہمارے خاندان کا نام روشن کرے گی. رہنے دو بس. زبیر صاحب نے ہاتھ اٹھا کر سرمد کو خاموش کروایا. زبیریہ کا دل بھر آیا. سب مجھ سے کتنا پیار کرتے ہیں، پھر بھی میرے دل کی بات نہیں جان سکے. شاید سائم ٹھیک ہی کہتا ہے، مجھے ہمت کرنی چاہیے تھی. یہ بھی تو ہو سکتا ہے میرے دل کی بات جان کر یہ لوگ میرے ساتھ دیتے. اس کا ذہن اب دوسری طرف سوچنے لگا تھا. اسے سائم پر ثابت کرنا تھا کہ وہ بے وفا نہیں ہے. سائم کا اسپورٹ ویک کے لیے بنایا گانا بہت پاپولر ہوا تھا. کالج میں ہر لڑکے کی زبان پر سائم کا نام اور اس گانے کے بول تھے. زیبی کو یہ سب اس کے ایف بی اکاؤنٹ سے پتہ چلتا تھا. وہ دل محسوس کر رہی گئی. سائم سے وابستہ ہر خبر اسے دنیا سے پہلے ہوتی تھی. تو کیا اب وہ مجھے کبھی معاف نہیں کرے گا؟ کتابیں سامنے کھلی رہتی اور وہ ہر وقت یہی سوچتی رہتی تھی. سب لوگ مطمئن تھے کہ اس نے خود کو پڑھائی میں گم کر لیا ہے. اگلی صبح سائم کو اپنی بائک پر زیبی کے ہاتھ سے بنا کارڈ رکھا ملا تھا. اس نے کھول کر دیکھا. کیا ختم ہوئی ہماری باتیں؟ کیا آگے آخری کنارے؟ کیا موسم گل گزر چکا ہے؟ کیا بکھر گئے خواب ہمارے؟ آنکھوں سے قصور کیا ہوا ہے؟ ٹوٹی ہوئی پتیوں کی صورت. کیا ہم کو خزاں نے آ لیا ہے؟ ایک آگ جل رہی ہے لیکن یہ کس نے ہمیں بجھا دیا ہے؟ کیا سچ ہے کہ اب ہمارے دل میں ایک اور جگہ بنی رہے گی؟ کیا سچ ہے کہ اب ہمارے دل میں ایک دوسرے کی کمی رہے گی؟ اتنی جلدی نہیں زبیریہ سرمد، وہ بڑبڑایا. باہر زیبی کی وین کا ہارن بج رہا تھا. وین میں سوار ہوتی زیبی نے دیکھا اس کا کارڈ پرزے پرزے تھا. نظم لفظ ہو کر سڑک پر بکھر کر آ رہی تھی. وہ ابھی کالج سے واپس آیا تھا. ماما نے اس کے لیے فرائی فش اور فرائی فرائز بنا کر اوون میں رکھے تھے. حالانکہ اس نے بہت بار منع کیا تھا کہ وہ کالج سے کچھ نہ کچھ کھا لیتا ہے. ابھی موڈ نہ ہوا تو وہ اپنے لیے کافی بنا کر کمرے میں آ گیا. وہ اس کا گروپ ایک سولو سانگ بنا کر یوٹیوب پر ڈالنا چاہتے تھے. وہ اسی بارے میں سوچ رہا تھا کہ دروازے پر کھٹ کھٹ ہوئی. کون ہے؟ زبیریہ نے پاؤں سے بمشکل دروازہ کھولا کیونکہ اس کے دونوں ہاتھوں میں ایک درمیانے سائز کا باکس تھا. سائم بغیر کھولے بتا سکتا تھا کہ وہ اس باکس میں کیا جمع کرتی ہے. تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ وہ ناگواری سے گویا ہوا. زبیریہ نے باکس بیڈ پر رکھ کر اسے دیکھا. کیسا اجنبی سا لگا تھا. نہ آنکھوں میں شناسائی، نہ چہرے پہ مروت. جب بریک اپ ہو ہی گیا ہے تو نشانیاں سنبھال کر کیا کریں گے؟ واپس کرنے آئی ہوں، دل احتجاجاً چلایا تو وہ لب کاٹنے لگی. سائم نے مگ رکھا، اٹھ کر الماری تک گیا. الماری کھول کر اس جیسا ایک باکس نکال کر دوسرے کے قریب رکھ دیا. وہ بغیر کھولے زیبی جانتی تھی کہ وہ اس میں کیا جمع کرتا تھا.
تم ٹھیک کہہ رہی ہو، نشانیاں سنبھال کر کیا کریں گے؟ زبیریہ کو اتنی تکلیف اپنا والا باکس لانے میں پر نہیں ہوئی تھی جتنی سائم والا لے جانے کا سوچ کر ہوئی۔ میں لے جاؤں؟ اس نے بے یقینی سے پوچھا۔ لا سکتی ہو تو لے جا بھی سکتی ہو، سائم نے بے مروتی سے کہہ کر مگ اٹھا کر گھونٹ بھرا۔ اور ایک بات یاد رکھنا، یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے، میری وجہ سے نہیں۔ سائم، میں گھبرا گئی تھی۔ اب بھی کوئی آیا تو تم اسی طرح گھبرا جاؤ گی، سو تم جا سکتی ہو۔ زبیریہ نے مایوسی سے آگے بڑھ کر باکس اٹھایا، مگر اگلا لمحہ عجیب تھا، وہ اسی باکس پر سر رکھے روتی چلی گئی۔ تم کیوں رو رہی ہو؟ سائم نے الجھ کر پوچھا۔ میں یہ نہیں لے جا سکتی، وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ سائم کی ساری بے اعتنائی، نفرت اور بے مروتی ان آنسوؤں میں بہہ گئی۔ وہ اس لڑکی کو روتے نہیں دیکھ سکتا تھا، وہ اپنی محبت کو کراتے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اوون میں سب کچھ جوں کا توں موجود تھا، گویا سائم نے کچھ نہیں کھایا تھا۔ خود انہیں آفس میں لنچ کا وقت بھی نہیں ملا تھا۔ انہوں نے اوون کا بٹن دبا دیا، مچھلی کی اشتہار انگیز خوشبو سارے کچن میں پھیل گئی۔ ابھی پہلا نوالا منہ میں نہیں گیا تھا جب انہوں نے ہنسی کی آواز سنی۔ کس انجانے خدشے کے تحت وہ اٹھ کر دروازے میں آ گئیں۔ وہ دونوں ہاتھ پکڑے ساتھ ساتھ سیڑھیاں اتر رہے تھے، ہنستے کھلکھلاتے، جیسے کوئی دوری آئی ہی نہ ہو، جیسے درمیان میں کچھ ہوا ہی نہیں تھا۔ ان دونوں کو بھی بریک لگ گئی۔ فائقہ کی سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ چیختی چلاتی زبیریہ کے گھر جائے، اپنے بیٹے کو دھنک کر رکھ دے یا اپنے سر کے بال نوچ لے، لیکن یہ سب تو وہ پہلے ہی کر چکی تھی۔ تو اب ایسا کیا ہوا کہ آنے والے طوفان کے سامنے باندھا جا سکے؟ ان کا ماؤس ساتھ دماغ سارے حساب کتاب کرنے لگا۔ زبیریہ جلدی ہاتھ چھڑا کر وہاں سے چلی آئی۔ کچن میں ثمینہ برتن دھو رہی تھی۔ ماں کی بے خبری کا عالم یہ تھا کہ بیٹی گھر کے باہر سے ہو کر آ گئی اور وہ سمجھتی تھی اوپر بیٹھی پڑھ رہی ہے۔ آج روشانے اور دانیال بھی گھر پر نہیں تھے۔ امی، بہت بھوک لگی ہے۔ اس نے فریج کھولا، سامنے چاکلیٹ کیک رکھا تھا۔ واؤ، یہ کون لایا؟ تمہارے ابو نے ملازم کے ہاتھ بھجوایا ہے، کہہ رہے تھے بہت دنوں سے زیبی نے کوئی فرمائش نہیں کی۔ انہوں نے پیار سے زیبی کو دیکھا، اتنی بڑی ہو گئی تھی کہ رشتے آنے لگے تھے۔ ابھی برسوں ان کی ایک سہیلی بھی زبیریہ کے بارے میں پوچھ رہی تھی۔ زبیریہ کیک نکال کر لے گئی، اسے سائم کے ساتھ اپنی صلح کو سیلیبریٹ کرنا تھا۔ باقی رہی فائقہ آنٹی تو انہیں سائم نے سنبھال ہی لینا تھا۔ فائقہ نے اگلے 2 دن سائم سے بات ہی نہیں کی تھی، ابراہیم سے بھی ذکر نہیں کیا۔ وہ ٹھنڈے دل و دماغ سے اس مسئلے کو حل کرنا چاہتی تھیں۔ تبھی ایک دن انہوں نے زبیریہ اور سائم کو بٹھا لیا۔ انہوں نے مجھے کیوں بلایا ہے؟ زیبی کے سوال کا سائم کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ مجھے اندازہ ہے تم دونوں ایک دوسرے کو کتنا چاہتے ہو۔ بوجھل سی خاموشی کو فائقہ کی آواز نے توڑا۔ وہ ان دونوں کے سامنے والے صوفے پر بیٹھ چکی تھیں۔ اسی لیے میں نے فیصلہ کیا ہے، میں تم دونوں کا ساتھ دوں گی۔ دونوں بے چینی سے ایک دوسرے کو دیکھا۔ مما، ریلی؟ سائم کا چہرہ جگمگا اٹھا۔ میں محبت کے خلاف نہیں ہوں، بہت خوبصورت جذبہ ہے اور تمہاری عمر میں تو زیادہ ہی انوکھا لگتا ہے۔ اور سارا مسئلہ اس عمر کا ہی تو ہے۔ سائم کسی بزنس مین کا بیٹا نہیں ہے جسے اپنے باپ کا کاروبار سنبھالنا ہے۔ اور سارا مسئلہ اس عمر کا ہی تو ہے۔ سائم کسی بزنس مین کا بیٹا نہیں ہے جسے اپنے باپ کا کاروبار سنبھالنا ہے۔ میں اور ابراہیم، ہم نے ساری زندگی ملازمت کی ہے، سائم کو بھی یہی کرنا ہے، اس لیے ہم چاہتے ہیں سائم اپنی اسٹڈیز پر فوکسڈ ہو۔ سائم کچھ کہنے لگا تو انہوں نے ہاتھ اٹھا کر خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ میری بات سن لو، وقت کم ہے، ابراہیم کے آنے کا وقت ہو رہا ہے اور زیبی کو بھی گھر جانا ہے۔ سائم زیبی کو دیکھ کر خاموش ہو گیا۔ تم نے زبیریہ کے گھر والوں کا رد عمل دیکھ لیا؟ وہ ایک اسٹوڈنٹ کے ہاتھ میں کبھی اپنی بیٹی کا ہاتھ نہیں دیں گے، اس لیے تم دونوں کو انتظار کرنا ہوگا۔ جب سائم اپنے پیروں پر کھڑا ہو جائے گا تو میں
پورے مان اور حق کے ساتھ تمہارا رشتہ لے کے جاؤں گی۔ تب تک زبیریہ بھی ڈاکٹر بن جائے گی تو اس کی رائے بھی مقدم ہوگی، پھر کسی کے پاس انکار کا جواز نہیں ہوگا۔ مستقبل کے سہانے روح پہل خواب ان کی آنکھوں میں جگمگانے لگے۔ لیکن تم دونوں کو مجھ سے ایک وعدہ کرنا ہوگا۔ ذرا سے توقف کے بعد فائقہ گویا ہوئی تو دونوں چونک گئے۔ کیسا وعدہ؟ سائم نے پوچھا۔ تب تک تم دونوں ایک دوسرے سے نہیں ملو گے۔